اپنے علاقے میں موجود ہونا یا پھر مقیم ہو جانا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ البتہ جو احباب حج کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ 15 دن پہلے، عید سے 15 دن پہلے وہاں پہنچ جائیں تو وہ مقیم ہو جاتے ہیں وہاں، اب ان کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، وہاں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں اور یہاں پاکستان میں کسی کی ڈیوٹی لگا کر کوئی وکیل مقرر کر کے یہاں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جس طرح پیچھے احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو ان سے کہہ دے بندہ بھائی میری بھی قربانی کر دے، میں پیسے ادا کر دیتا ہوں، اور وہاں بھی کر لیں تو۔ اور یہ جو قربانی ہے، یہ جو حج والی قربانی ہوتی ہے نا، حج قران اور حج تمتع والی، حج کے ساتھ جو عمرہ کرتے ہیں اس کی صورت میں جو قربانی واجب آتی ہے، یہ اس کے علاوہ قربانی ہے۔ وہ تو حج والی قربانی ہے، اور یہ جو ہے حج کے علاوہ بندے کے اوپر جو عام حالت میں فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، یہ وہ قربانی ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3، بالغ ہو۔ بچہ چاہے کتنا بھی مالدار ہو، ایک آدمی کا باپ فوت ہو گیا اور پیچھے اس کا بیٹا ہے، وہ بڑا مالدار ہے لیکن ابھی جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، بچہ ہے، اگرچہ یہ کتنا بھی مالدار ہو، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اور اسی طریقے سے نمبر 4، عاقل ہو، بندہ عقل مند ہو۔ مجنون آدمی، پاگل آدمی، دیوانہ آدمی جس طرح ہوتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، وہ سارے صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، لیکن ایک آدمی ان میں سے مجنون ہے، پاگل ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کو، پاگل ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر عید کے 3 دنوں کے اندر اندر اس کی عقل واپس آ جائے، وہ جو پاگل پن تھا، وہ جو مرض لاحق ہوا تھا، وہ ٹھیک ہو جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی، بس، ورنہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں۔ اور آخری مسئلہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ صاحب مال ہونا، مالدار ہونا۔ مالدار آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، جو ماڑا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کے لیے ماڑا بندہ کون ہے اور تگڑا بندہ کون ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب سنیے مسئلہ، بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ، صرف 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں۔ کل آپ بتا رہے تھے کہ 79,250 روپے وہ قیمت بنتی ہے چاندی۔ یا پھر بندے کے پاس ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 79,250 روپے قیمت بن جائے۔ بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہو، چاہے وہ چاندی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، یا پھر ضرورت سے زیادہ سامان ہو، وہ بھی بیان کرتا ہوں، ضرورت سے زیادہ سامان ہو، مکان بھی اس میں داخل ہے، پراپرٹی بھی اس میں داخل ہے، اور اسی طریقے سے ضرورت کی سے زیادہ جو اشیاء ہیں وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ ایک بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہے جی، جس کی قیمت، آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، جس کی قیمت 79,250 سے یا اتنی ہے، 79,250 یا اس سے زیادہ تجاوز کر گئی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے قریب اس کی قیمت پہنچ گئی، اتنی قیمت ہو گئی اس کی، 79,000 سے زیادہ قیمت ہو گئی۔ اب اس بندے کے پاس 1 روپیہ کیا، 1 پیسہ بھی اس کے پاس زیادہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یا ضرورت سے زیادہ بندے کے پاس مال ہو تو تب بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ اگر اس کی قیمت 79,250 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو۔ اب بڑی توجہ سے مسئلہ سماعت کرے، ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ زیورات ہوتے ہیں، جس طرح انگوٹھی ہو گئی،
جس طرح بالیاں ہو گئی، کانٹے وغیرہ ہو گئے، ہیں جی، مالا ہو گئی، کچھ نہ کچھ سونا موجود ہے۔ اب سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے تو 7.5 تولے، لیکن اگر اس سونے کی قیمت ہے، اتنا سونا موجود ہے کہ اس کی قیمت بن جاتی ہے 79,250 روپے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے آپ کے علاقے کے اعتبار سے جو بھی چاندی کی قیمت چل رہی ہے۔ تو اب عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ تو ضرورت سے زیادہ سامان ہوتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ان کا جو جیب خرچ ہے، جو اناج وغیرہ، رزق، روٹی اور ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے وہ تھوڑے سے پیسے کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ زیادہ ہو، تو قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہوگی۔ عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ سامان تو ہوتا ہی ہے، جہیز کی صورت میں ہوتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو استعمال میں نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسا پتہ چلے کہ ضرورت والا سامان کون سا ہے اور بغیر ضرورت والا سامان کون سا ہے؟ جس سامان کی استعمال کرنے کی ضرورت 1 سال گزر چکا ہے، ضرورت نہیں پڑی، تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سامان تیری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب عورتوں کے پاس رضائیاں، بسترے، برتن، یہ جو بہو آتی ہے ہمارے گھر میں، اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے پاس سامان ہوتا ہے، ہاں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ اس کے ایک تو ویسے ہی سامان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ زیورات بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک بٹنوں والا موبائل ہے، ایک بٹنوں والا موبائل ہے، ایک ٹچ موبائل ہے۔ اب ضرورت جو ہے وہ بٹنوں والے موبائل سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ٹچ موبائل یہ آئی فون وغیرہ کی صورت میں موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جاتی ہے اور ان کے پاس کچھ نقدی پیسے بھی موجود ہیں، تو ان نوجوانوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جڑا گفٹ لینے ہو نا، سوچ سمجھ کے لیا کرو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے یہ بڑا احتیاط والا مسئلہ ہے۔ بھلا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں، رشتہ داروں میں کوئی شادی آ جائے، 50,000 روپے خرچہ تو معمولی کی بات ہے، بچوں کے کپڑے بنائیں، بیوی کے کپڑے بنائیں، اپنے بنائیں، اور شادی کا خرچ سارا کچھ لگائیں تو 50,000 روپیہ خرچہ بھی کم لگتا ہے۔ اب 20,000 روپیہ حصہ ہی بندہ ڈال لے یار قربانی کے لیے، اور بندہ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ او بھائی، جو تم قربانی کرتے ہو، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، گوشت بھی تمہارا، خون بھی تمہارے پاس رہ گیا، قربانی بھی تمہارے پاس رہ گئی۔ کسی کے بیوی بچے، اہل و عیال زیادہ ہیں اور وہ سارا ہی گوشت چاہے کھا لے، چاہے سنت کے مطابق 3 حصے کر کے تقسیم کر دے، 1 حصہ 2 حصے تقسیم کر دے، 1 حصہ اپنے، یعنی اس گوشت بھی تمہارا، ہر چیز تمہاری، لیکن سبحان اللہ، بخشش کا کیسا بہانہ ہے، ہر چیز ہے بھی تمہارے لیے۔ جیسے ہی جانور کے گلے پر چھری پھرے گی، پہلا قطرہ ابھی اس کے گلے میں سے نکلے گا خون کا، اس کی رگوں میں سے، فرمایا کہ ابھی وہ زمین پر نہیں گرتا ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کیوں نہ بندہ قربانی کرے؟ تو اس لیے لوگ قربانی اور زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ سوچ سمجھ کر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں جی، اور ایک اور بات ہے، زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں 2 فرق ہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں 2 فرق ہیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے تجارت کی غرض سے نہیں رکھا ہوا۔ جس طرح ہماری بہن بیٹیوں کے پاس سامان ہوتا ہے گھر میں، ابھی میں نے جہیز کے سامان کی مثال دی ہے، اب وہ سامان ضرورت سے زیادہ ہے لیکن تجارت کی اس کے اوپر غرض نہیں ہے نا؟ تجارت کی اس کے اوپر غرض نہیں ہے، تجارت کی غرض سے نہیں ہے، یہ کبھی نہ کبھی استعمال ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے
کہ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونا، یعنی نصاب کے اوپر کم از کم سال کا گزرنا ضروری ہے، 12 مہینوں کا گزرنا ضروری ہے کہ 12 مہینے بندہ پہلے صاحب نصاب تھا اور آج بھی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی سال گزرنے کے بعد۔ لیکن قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ بے شک آپ کے پاس بقرہ عید کے دن پیسے آ جائیں، دوسری عید کے دن پیسے آ جائیں، تیسرے دن پیسے آ جائیں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں عید کے دنوں میں، اگرچہ ان کے اوپر تھوڑا سا وقت ہی گزرتا ہے لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی سال گزرنا ضروری نہیں۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں، اب اگر سارے مسائل بیان کیے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بند کرو۔